علم کے ہوں گے چراغ روشن، جگمگائیں گے دلوں کے درپن۔ فیضان علم کے ساتھ روزانہ ہم سحری کے بعد بھی دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آج تھوڑا سا اس میں فرق ہے، اور یہ فرق اس لیے ہوا کہ آج کی جو رات ہے اس راتوں میں بھی 364 دنوں کی راتوں سے بھی زیادہ فرق ہے، کہ یہ ایک رات لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے کہ جب اللہ مغفرت اور بخشش کے اتنے پروانے جاری کرتا ہے جتنے میرے خیال سے اس پوری کائنات میں پھول ہوں گے، جن کی تعداد گنی نہیں جا سکتی، جس میں شاید جہنم سے اتنے لوگ آزاد کیے جاتے ہیں جس نے کائنات کی سارے دریاؤں اور سمندروں میں پانی کے قطرے ہوں گے۔ وہ رحمت والا، وہ رحمان، وہ رحیم آج کی رات بخشش پہ بخشش دیتا ہے۔ یہ واحد رات ہے جب روح الامین جبرائیل فرشتوں کے لشکر لے کر زمین پر تشریف آوری ہوتی ہے۔ یہی وہ واحد رات ہے امت محمدی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے سب سے نچلے آسمان پر آتا ہے۔ واہ کیا شب ہے، اور ہم کیا خوش نصیب ہیں کہ یہ شب ہمیں اس سال بھی ملی اور انشاءاللہ آئندہ بھی ملے۔ سب سے پہلے میں آج بتاؤں گا کہ تھوڑی سی آپ نے تبدیلی محسوس کی اور تبدیلی بھی دیکھی ہمارے سیگمنٹس میں۔ زور کلام جس کا آج تقریر کا فائنل ہونا تھا، وہ اور صلو علیہ وآلہ جس میں نعت کا ہمارا فائنل ہونا تھا، یہ دونوں فائنل اب آپ پرسوں یعنی کہ 29ویں شب، آج 27ویں شب گزر گئی، 28ویں کا دن لگ گیا، 29ویں شب کو آپ یہ دونوں فائنل ایک ہی دن ایک ساتھ دیکھ سکیں گے۔ ان تینوں کے لیے ہمارے ساتھ ان دونوں سیگمنٹ میں انعامات کے لیے جن 3 بڑی کمپنیز نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، نعت میں صلو علیہ وآلہ میں جو نعت خواں پہلی پوزیشن پائے گا اور چیمپئن ثنا خواں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، ان کے لیے عبد الرحمان بابا صاحب، بابا گروپ آف کمپنیز حج کمپنی ہیں، ان کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ ہے، اور انشاءاللہ ایک ثنا خواں اس سال چیمپئن بن کر عمرے کی سعادت حاصل کرے گا۔ نعت خواں کے رنر اپ کے لیے ہی یونک گروپ آف کمپنیز، یونک موٹر سائیکل اور یاسین الیکٹرانکس کی جانب سے محترم بلال میمن اور زبیر گانگرا صاحب کی طرف سے واشنگ مشین کا تحفہ ہے جو رنر اپ کو دی جائے گی۔ اسی طرح زور کلام ہماری تقریر کا جو سیگمنٹ ہے، اس سیگمنٹ میں فاتح چیمپئن ڈیبیٹر کو ملے گی موٹر سائیکل۔ راضی گروپ آف موٹر انڈسٹریز کی جانب سے عمران لاکھانی اور عظمت چشتی، زاہد چشتی، اشفاق لاکھانی برادران اور چشتی برادران نے اپنی جانب سے فاتح ڈیبیٹر کو ہائی سپیڈ موٹر سائیکل اناؤنس کی ہے ماشاءاللہ، اور سیکنڈ پوزیشن کو یونک گروپ آف کمپنیز اور یاسین الیکٹرانکس والوں نے واشنگ مشین اناؤنس کی ہے۔ تو یہ تھے وہ انعامات جن کی ڈیٹیل تھی۔ یہ دونوں فائنل انشاءاللہ تعالی آپ 29ویں شب کو دیکھ سکیں گے۔ بھولیے گا مت، پورے مہینے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے، بچوں کی محنتوں کا حاصل و وصول اس رات ہونا ہے، ہم سے جڑے رہیے گا۔ بالکل بالکل۔ ابھی اس وقت فیضان علم میں ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، بالکل جاری تھا، بہت ہی پیاری ترین شخصیت سے، اس شخصیت سے کہ نہ جانے شاید کون سی وہ شب قدر کی رات تھی جب ان کے لیے اللہ نے فیصلہ کیا اور ان کو تبدیل کر دیا۔ آج یہ شب قدر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ان کا کچھ کہنا سننا، میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی گفتگو شاز بھائی سے کی جائے۔ کیسے ہیں شاز بھائی؟ الحمدللہ، اللہ کا بے حد کرم ہے۔ کیسی شب قدر کی کیسی برکتیں ہیں، کیسی رحمتیں ہیں؟ اس فیلڈ میں آنے کے بعد تو خاص طور پہ آپ نے زیادہ محسوس کیا ہوگا۔ الحمدللہ اس فیلڈ میں بھی جب میں سنگر تھا تو گھر کا ماحول ہمارا ریلیجیس ہے، تو الحمدللہ ہم نے ہمیشہ رمضان کا اللہ کے فضل سے بڑی بڑی قدر کی ہے ہم نے، اور احترام کیا ہے۔ کبھی زندگی میں روزہ نہیں چھوٹا الحمدللہ، جب سے ہوش سنبھالا ہے۔ اس دفعہ کا رمضان ماشاءاللہ آپ کے ساتھ گزر رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، آپ لوگ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑا اچھا انوائرمنٹ ہے۔ اور میں ایک مرتبہ پھر آپ کے چینل کا بے حد دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عامر عثمانی میرے بھائی چھوٹے، جن کی وجہ سے میں اس چینل پہ ہوں، بہت شکریہ عامر، اور آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے ساتھ آتے ہیں، اور اتنی خوبصورت جو آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت کا ہدیہ پیش کرتے ہیں، جو گلدستہ پیش کرتے ہیں، اور جو اس محفل میں رونق بخشتے ہیں آپ، یقیناً وہ ہمارے لیے بہت زیادہ سعادت کی بات ہے۔ شاز بھائی، آج کون سا کلام ابھی آپ ہمیں سنائیں گے؟
آپ کا فیوریٹ کلام کون سا ہے؟ میرے تو سارے فیوریٹ ہیں کیونکہ میں نے خود کمپوز کیے ہیں ماشاءاللہ، اور الحمدللہ ایک چند ایک کلام کے علاوہ سارے میں نے خود کمپوز کیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ویسے تو کئی اولادیں ہوتی ہیں والدین کی، لیکن کوئی ایک اولاد تو عزیز ہوتی ہے نا، لاڈلی، تو ایسا لاڈلا کلام آپ لیکن اولاد دیکھیں نا عزیز سب ہوتی ہیں، ایکول ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ میں نے جو کمپوز کیے ہیں وہ کلام اللہ نے ان کو بڑا شرف ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک اور آمین اجر آمین عطا کریں. اللہ کے فضل و کرم سے. میں آپ کو ایک کے سامنے اب جو کلام پڑھنے لگا ہوں وہ ہے محمد سائم صاحب کا، اور وہ میرے علاوہ بھی لوگوں نے پڑھا ہے لیکن میں نے بھی پڑھا ہے، وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں. جزاک اللہ ارشاد. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا. آقا تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا. اور غروروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، جو کالے رنگ کا، جو کالے رنگ کا، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا. جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا. اور عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، تھے قیصر کسریٰ بھی ان سے لرزاں. عمر کے آنے، عمر کے آنے، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا. عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا. اور اس کا مقطع ہے، نبی تو صاحب سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا. نبی تو صاحب سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا. مگر جو آخر، توجہ، مگر جو آخر، مگر جو آخر میں آمنہ کا غلال آیا، کمال آیا. مگر جو آخر میں آمنہ کا غلال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. آج شب قدر کو جو یہ حسن و جمال آیا، کمال آیا. کمال آیا. کیا خوبصورت. جزاک. اچھا، اب تک کتنے کلام اندازاً میں کوئی 38 سے 40 کلام پڑھ چکا ہوں پڑھ چکے ہیں؟ ماشاءاللہ سبھی کو الحمدللہ. اتنے آپ میرا دعویٰ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ. میں آپ کو اپنے کلام اگر بھیجوں نا سارے، تو
ایک کلام میں بھی انشاءاللہ آپ بور نہیں ہوں گے. اللہ نے ایسے وہ بھی شاہکار نہیں کلام سکتے. یہ تو کلام تو روح کو چھو لینے والی, دلوں میں اتر جانے والے یہ اللہ کا فضل ہے, اس میں میرا کوئی کمال نہیں بے ہے. شک ہم کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو وہ اللہ کی توفیق سے, اللہ کے فضل سے کرتے ہیں. وہی تو چنتا ہے. ہاں, اور کسی بھی گناہ سے بچتے ہیں وہ بھی اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے فضل سے بچتے ہیں. اچھا ایک بات اور بتائیے کہ آپ نے بتایا کہ بہت سے کلام آپ کے ایسے ہیں جو مختلف زبانوں میں تراجم ہو کر بھی پڑھے. پشتو میں بھی میں نے پڑھا ہے. پشتو کا تھوڑا سا کوئی کلام ابے تمہیں سمجھ کہاں آئے گی سر, لوگوں کو تو سمجھ جائے گا نا. اچھا آپ کہتے تو سنا. سر ایک بات اور, یہ زبان دیکھیں جذبے زبان کے محتاج نہیں ہوتے. ہم عربی میں قرآن پڑھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا, لیکن ایک عقیدت ایک انسیت ہے. کیا بولتے ہو آپ یار. آئی لو یو یار. اللہ آپ کو I love you too sir. تھینک یو. بہت ہی خوبصورت کلام. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی, شادی کی پہلی رات کا واقعہ. اللہ اکبر. اگر آپ بعد میں سنا دیجیے پہلے کلام سنا کے. درم حنظلہ پات کی گنا غزا کوی سمرا بختور دے چ رسول جنازہ کوی. درمی حنظلہ درمی حنظلہ پات کی گنا غزا کوی سمرا بختور دے چ رسول جنازہ کوی. درمی حنظلہ اولش پہ دوا دوائے درمی حنظلہ پل بی بی ورتوئی نا کوی. پادشاہ سار شادی دنو نب سبا کوی. درمی حنظلہ. اب حضرت حنظلہ اپنی وائف کو جواب دے رہے, در رسول اللہ دی دل چیو نشی. درمی حنظلہ زڑگے مکلا تسلا کوی پریگ دا بی بستا دی دن با اشی کا اللہ کوی. درمی حنظلہ. آگے شاعر کیا کہہ رہا ہے, کاش آپ یہ سمجھ پاتے ہیں. آگے شاعر کہہ رہا ہے, لاندے پزمکارا گزار شو درمی حنظلہ پاک رسول ورت جڑا کوی. گورا اشقان خو جہادنا پر اختیار کوی. درمی حنظلہ. اور اس کا مقطع ہے, دوارا لاس پوین وسردی درمی حنظلہ لکنک ریزا چبرخنا کوی. وائی شاز خان واد خودغا سے مزا کوی. درمی حنظلہ. بات وہی ہے, دیکھیں مٹھاس اتنی ہے, زبان چاہے مفہوم سمجھ میں نہ آیا ہو, میں نے پھر وہی کہا کہ جذبوں کے اظہار کے لیے کسی زبان کی ضرورت نہیں ہوتی. جذبوں کا اظہار خاموشی کی زبان میں بھی آپ کے دل اور روح کو ضرور چھوتا ہے. تازوی اس کا تھوڑا سا بتائیں نا کہ کیا آپ نے پڑھا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ ان کی شادی ہوئی اور یہ شادی کی رات کو باہر سے آواز آئی کہ کفر غالب ہو گیا, اسلام مغلوب ہو گیا. تو ان کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں نے غسل کرنا ہے, اور یہ اٹھے, انہوں نے کہا جب تک حنظلہ زندہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا, اسلام غالب رہے گا, کفر مغلوب ہوگا. اور یہ نکل پڑے ننگی تلواریں لے کے اور آئے اور اس جوان مردی سے لڑے. بیگم نے پہلے روکا کہ بھئی کل چلے جانا, آج تمہاری شادی ہوئی ہے. اور اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آقا کے دیدار کو مؤخر کر دوں اور تمہارے دیدار کو مقدم کروں, اور میں آقا کے دیدار کو مقدم کروں گا, تمہارا مؤخر کروں گا. زندگی رہی تو پھر ملیں گے. گئے اور شہید ہو گئے. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا, وہ دیکھو میرے حنظلہ کو فرشتوں نے غسل آسمان میں دیا. جب صحابہ نے جا کے دیکھا تو ان کے بال مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا. کیا کیا, اور اس چیز کو آپ نے اس پختو زبان میں, واقعی بہت مٹھاس تھی زبان میں. اچھا آج کل جو ہم اس دن بھی آپ سے بات کی تھی, لیکن جو پیاس رہ گئی تھی اسے ہم نے سوچا کہ آج وہ جی بھر کے ہم وہ آپ سے جام محبت پی لیں. تو ایک بات میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا, اپنے ہمیں فرمائش اب بھی آ رہی ہے کہ بھلے چاہے وہ شاز بھائی پڑھ چکے تھے, لیکن وہ زمینیں پوچھتی ہیں نمازی کہاں ہیں, وہ ضرور عنایت کیجیے. دیکھو جام پینے سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا کہ رمضان ہے اور لوگ بہت ماریں گے. سر سامنے پینے کی بات ہے. یہ وہی تو جامع محبت ہے جس کے بعد شیخ سعدی نے کہا تھا بلغ العلا بکمالہ سبحان اللہ, کشف الدجا بجمالہ حسن الجمع وخصالہ. آپ کی نظر کرتا ہوں, اللہ قبول فرمائے. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ، وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے، علالت میں سجدے، مصیبت میں سجدے، وہ فاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے، وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے، لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے، وہ غاروں کی وحشت میں پر نور سجدے، وہ خنجر کے سائے میں مسرور سجدے، وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے، وہ لمبی رکعتوں سے مسحور سجدے، وہ سجدے محافظ مددگار سجدے، غموں کے مقابل عطردار سجدے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، اللہ 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 سبحان اللہ، کیا خوبصورت ماشاءاللہ سے اللہ پاک نے یہ میں نے تھوڑا سا چینج کر کے یہ اچھا سلو کر کے آپ کو ہاں طرز تھوڑی سی آپ نے اس تاکہ ماحول جو ہے نا ذرا بن جائے. یقین کیجئے یہ دیکھیں میں لفظ ہی نہیں کر رہا، بخدا رونگٹے کھڑے ہو جاتے. ایک تو کلام اتنا پیارا اور پھر جو آپ جس طرح ڈوب کر آپ کی جو ادائیگی ہے بخدا، واقعی کون کہتا ہے کہ مطلب کلام میں اثر نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا بہت پیاری اور سارا اثر ہی شاید کلام میں ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ہے نا تھوڑے سے وقت میں بہت کچھ آپ کو بتا دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. وہ بات میں کہہ رہا تھا کہ راہ چلتے لوگوں سے دوستی نہیں اچھی، راہ چلتے لوگوں سے دوستی نہیں اچھی، احتیاط لازم ہے ہم سفر بنانے میں، خون دل کو کاغذ پہ جذب کرنا پڑتا ہے اپنے چند لفظوں کو پر اثر بنانے میں. کیا بات ہے، کیا تو بات یہ ہے کہ یہ کلام ایسا ہے، واقعی یہ ایسے پر اثر الفاظ ہیں. بے شک. یہ میں کہتا ہوں کلام مجھے نہیں معلوم کس کا ہے یہ لکھا ہوا. یہ علاؤ الدین طالب سولہ پوری انڈیا میں ہے، مہاراشٹر میں، ممبئی میں. وہاں سے انہوں نے مجھے ہر کلام بھیجا. اوہ ماشاءاللہ بہت پیارا، واقعی خون دل کو کاغذ میں جذب کیا ہے. بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت آپ نے کلام پڑھا. میں بس یہی دعا کروں گی کہ اللہ پاک آپ کی آواز میں اور لذت عطا کرے. آپ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرتے رہیں، ان کی بارگاہ میں اپنے پھول نچھاور کرتے رہیں، اور اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ تمام تر چیزیں قبولیت کا درجہ پالیں. اسی کے ساتھ ناظرین کرام لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد.